شوق دل یہ سجدہ گر کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ آقا کے دربار میں سجدہ تو نہیں کر سکتے نا۔ آپ کو پتا ہے پہلے کی شریعت میں لوگ بڑے بڑے اپنے بزرگوں کو تعظیم کا سجدہ کرتے تھے، بادشاہ کے دربار میں جا کر سجدہ تعظیمی کرتے تھے۔ پہلے اس بات فرق سمجھیے گا، سجدہ تعظیمی الگ ہے، سجدہ عبادت الگ ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر جانور سجدہ کرتے۔ ایک بار صحابہ نے کہا حضور آپ کی بارگاہ میں آ کر جانور سجدہ کرتے، ہمیں بھی اجازت ہونی چاہیے۔ کون سے سجدے کی؟ تعظیمی، عبادت نہیں، ادب میں۔ اگر جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی ہے تو حضرت یوسف کا واقعہ پڑھیں تو آپ کو آپ کے والد والدہ اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، اس شریعت میں اجازت تھی۔ صحابہ کا دل تو چاہتا تھا کہ پچھلی شریعتوں میں اجازت تھی، حضور ہمیں بھی دیجیے۔ تو نبی پاک نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ ہماری شریعت میں سجدے کی اجازت نہیں، لیکن اگر میں اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس روایت سے یہ بھی پتا چلا کہ شوہر کا مرتبہ کیا ہے، کہ عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے سجدے کی اجازت نہیں ہے مگر دل تو بے قرار ہے نا، سر کے سجدے کی اجازت نہیں ہے نا، دل تو سجدہ کر سکتا ہے۔ اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، سر کو پتہ ہی نہ چلے، پیشے نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ شریعت کا حکم ہے ہم اسی پر عمل کریں گے، مگر جب عاشق رسول دربار رسالت میں پہنچ جائے، روضہ رسول پر پہنچ جائے، پھر دل قابو میں نہیں رہتے، پھر کیفیت ہی کوئی اور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتے ہیں نا ان کے در پر پہنچنے تو پائیں، یہ نہ پوچھو کہ کیا ہم کریں گے، ان کے در پر پہنچنے تو پائیں، یہ نہ پوچھو کہ ہم کیا کریں گے، سر جھکانا اگر جرم ہوگا ہم نگاہوں سے سجدہ کریں گے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوا؟ امیر اہل سنت نے بھی اس طرح کی ایک کیفیت لکھی ہے نا، میں پہنچوں کوئے جانا میں گریباں چاک سینہ چاک، میں پہنچوں کوئے جانا میں گریباں چاک سینہ چاک، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں۔ تو بڑے ایسے اشعار ملتے ہیں جو اس کیفیت کو بتاتے ہیں کہ ادھر جا کے دل بے قرار ہو جاتا ہے، اپنا سب کچھ ہی قربان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ نجات زادے آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں، مدینہ جا کے ایک سجدہ کروں، سجدے میں مر جاؤں۔ اللہ پاک مدینے کی با ایمان موت ہمیں نصیب فرمائے۔ غزالی زمان، غزالی دوراں، کاظمی شاہ صاحب جیسی شخصیت روضہ رسول کے سامنے آپ ہیں اور بس روضہ رسول ہے، آپ کی التجائیں ہیں، آپ کے آنسو ہیں، آپ دعائیں کر رہے ہیں۔ تو جب آپ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں تو اب ظاہر پیٹھ کعبے کو ہو رہی ہوتی ہے، تو ایک شخص آیا اور آ کر آپ سے بحث کرنے لگا کہ آپ جو ہے کعبے کو پیٹ کر رہے ہیں، اس طرف رخ کیجئے، ادھر کیوں رخ کیا ہوا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ آپ کا ایک ذوق تھا، آپ نے اس کو اس وقت تو کوئی جواب نہیں دیا، آپ اپنی التجائیں کرتے رہے۔ اب دوسرے دن وہ کچھ اور لوگوں کو بھی لے کر آ گیا اور حضرت سے بحث شروع ہو گئی کہ آپ جو ہے وہ اس طرف رک کر کے جو ہے وہ دعائیں کر رہے تھے، تو کیا قبر رسول کو آپ کعبے سے بھی افضل سمجھتے ہیں؟ حضرت غزالی دوران سے سوال ہوتا ہے کہ کیا قبر رسول کو آپ کعبے سے بھی افضل سمجھتے ہیں؟ غزالی زمان کا علمی کلام دیکھیے، آپ نے فرمایا تم کعبے کی بات کرتے ہو، میں تو اس جگہ کو عرش سے بھی افضل مانتا ہوں۔
اب تو وہ لوگ اور سٹپٹا گئے کہ یہ کیسی بات کر دی، سبحان اللہ۔ تو آپ نے کہا چلو میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ وہ وقت کے امام مفتی دوران غزالی دوران، آپ نے کہا میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے ہیں؟ بالکل شکر گزار بندے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ ٹھیک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام جب معراج کو تشریف لے گئے تھے تو حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، آپ چوتھے آسمان پر جلوہ فرما ہے۔ یقیناً آپ وہاں بھی، وہ تو حیات ہے نا، آئیں گے بھی قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، وہاں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ شکر ادا کرنے کے بعد اللہ بلند مقام عطا فرماتا ہے نا، تو بلند مقام ان کو کیا ملے گا کہ قیامت سے پہلے وہ زمین پر تشریف لائیں گے، دنیا میں وقت گزاریں گے، اور نبی پاک کی قبر منور کے برابر میں حضرت عیسیٰ کی تدفین ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوتھے آسمان کے بعد ان کو پانچویں پر نہیں، چھٹے پر نہیں، بلکہ بلندی کیا عطا کی جا رہی ہے کہ اس سے بھی مبارک مقام یعنی نبی پاک کے روضے کے برابر میں جگہ عطا فرمائی جا رہی ہے۔ کیا دلیل لائے کہ فرمائے یہ مقام اتنا بلند ہے کہ جو چوتھے آسمان پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں ان کو یہ انعام دیا جائے گا اس شکر گزاری کا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو ان کو نبی پاک کے روضہ انور پر نبی پاک کے برابر میں قبر میں جگہ عطا کی گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ شاید نئے بچے ہیں یا نوجوانوں کو نہ پتا ہو کہ آج روضہ رسول میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا مزار ہے، پھر برابر میں حضرت عمر فاروق کا مزار ہے، مگر ایک قبر کی جگہ باقی ہے، اور وہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس دنیا میں اپنی زندگی گزاریں گے، اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوگا تو نبی پاک کے برابر میں قبر میں ان کو بھی جگہ ملے گی۔ سبحان اللہ۔ چلیں ایک عشق والی بات بھی سن لو، وہ کہتے ہیں نا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ بتایا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ جس کی جہاں تدفین ہوتی ہے نا، جس جگہ دفنایا جاتا ہے اس کو بنایا بھی اسی مٹی سے گیا، جس مٹی سے بنایا جاتا ہے بندہ ادھر ہی جا کر دفن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کو دراصل لاجیکلی بھی سمجھتے ہیں، ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا کہ بعض اوقات بندہ سفر کر کے کہیں ایسی جگہ پہنچتا ہے جہاں جا کے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کی قبر بھی وہیں بن جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ وہاں اس کی مٹی لکھی تھی، یہ وہاں پہنچ گیا، تو بات صحیح ہے، ایکچولی مٹی لکھی نہیں تھی، اسی مٹی سے اسے بنایا گیا ہے، جب جا کے اس کی تدفین وہاں پر ہوئی ہے۔ تو اب ذرا دل کے کانوں سے میرا جملہ سننا، علماء کرام کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر پر ہماری جانیں قربان، جس مبارک مٹی سے نبی پاک کو بنایا گیا اسی مبارک مٹی سے حضرت ابوبکر کو بھی بنایا گیا، اسی مبارک مٹی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی بنایا گیا۔ اور سبحان اللہ، آج اس واقعے کو بیان کرتے کرتے ایک اور کہتے ہیں نا ذہن میں کھڑکی کھلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی مبارک مٹی سے بنایا گیا۔ ہائے ہائے کیسا خوب مبارک وہ قبہ ہے، کیسا مبارک روضہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا محبوب رب عرش ہے، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ ارے سبز گنبد کے نیچے جو مزار ہے اس کا منظر تو سوچو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو سبز قبہ ہے نا، یہ سبز گنبد کے اندر کون ہے؟ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، اور ان کے پہلو میں کون ہے؟ پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ عتیق حضرت ابوبکر صدیق کا لقب تھا۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، غزالی دورہ نے جب یہ دلیل پیش کر دی تو سبحان اللہ وہاں تمام لوگ جو تھے وہ حیران ہو گئے کہ واقعی اس مقام کا مرتبہ کتنا عرفہ اور کتنا اعلیٰ ہے۔ جبھی تو امیر اہل سنت اپنے نعتیہ کلام میں لکھتے ہیں نا، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روضہ، مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، کیوں؟ حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی
نبی کا روزہ اور کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہو، لیکن ہے کعبے کا بھی کعبہ میٹھے۔ اچھا یہاں تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے لوگوں کو جب اس طرح کی بات آتی ہے کہ مدینہ یا روضہ رسول مکے سے بھی افضل ہے۔ تو چلیں آج ذرا تسلی سے یہ فلسفہ کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ ٹھیک ہے، اس بارے میں علماء کرام نے بہت علمی بحث کی ہے۔ آخر میں ان علمی ابحاث کا، ان تمام ڈیبیٹس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ کیا ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، تربت مبارک کا وہ حصہ کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم انور سے ملا ہوا ہے، جس حصے کو نبی پاک کا جسم اقدس ٹچ کر رہا ہے، ایگزیکٹلی قبر مبارک کا وہ حصہ کعبہ شریف بلکہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ سمجھیے گا بات کو، تھوڑا سا لاجیکلی بات کر لیتا ہوں۔ بھائی کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ اس گھر میں تو نہیں ہے نا، اللہ تو کسی گھر میں قید نہیں ہو سکتا، وہ تو مکان سے پاک ہے، وہ گھر ضرور اللہ کا ہے، مگر اس روزے میں، اس قبر میں نبی پاک جلوہ فرمایا ہے۔ لاجیکلی بھی بات سمجھ لو کہ پیارے آقا موجود ہے نا، اور جس حصے سے نبی پاک کا جسم اثر ٹچ ہو رہا ہے وہ صرف کعبے سے نہیں، کیونکہ عرش اعظم بھی یقیناً رب کا عرش ہے، مگر رب وہاں گھر تو نہیں ہے نا اللہ کا، اللہ تو مکان سے پاک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ ہاں لیکن وہ خاص جگہ جہاں کعبہ شریف ہے، کعبہ شریف جس جگہ پر ہے، وہ جگہ نبی پاک کی قبر کے علاوہ باقی جتنا شہر مدینہ ہے سب اس سے افضل کعبہ ہے، یعنی شہر مدینہ قبر انور کے علاوہ جو ہے اس سے افضل کعبہ مشرفہ ہے۔ اور اب اگر دونوں شہروں کو کمپیئر کیا جائے، یعنی بتایا کہ کعبے کے علاوہ باقی جو مکہ ہے، تو فرمایا مکہ افضل یا مدینہ افضل، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ مدینہ افضل ہے، بلکہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا المدینہ افضل من مکہ، مدینہ مکے سے افضل ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ روضہ رسول قبر انور کا وہ حصہ جہاں نبی پاک جلوہ فرما ہے وہ جگہ کعبے سے افضل ہے، اور کعبہ تربت اطہر کے علاوہ باقی جو مدینہ ہے اس سے کعبہ افضل ہے۔ اور باقی اگر شہروں کی بات کی جائے تو مکے سے مدینہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیں کچھ مدینے کی اور باتیں بتاتا ہوں۔ عربی میں، عرب لوگوں میں، عربی کی لغت میں جس چیز کے زیادہ نام ہونا اس کی، اس سے بزرگی اور اس کا مقام پتا چلتا ہے۔ یار اس شخصیت کے اتنے نام ہیں، اس مقام کے اتنے نام ہیں، تو سبحان اللہ مدینہ منورہ کے 100 سے زیادہ نام موجود ہیں۔ ایک شہر کے، پوری دنیا میں ایسا کوئی شہر نہیں ہے جس کی یاد میں دنیا کی تقریباً ہر زبان میں قصیدے لکھے گئے ہوں، جس کے لیے کروڑوں دل بے قرار رہتے ہوں۔ ارے جس شہر کا نام لیا جائے تو آنکھیں بھر آتی ہوں۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ بات مکہ مدینہ دونوں کے لیے ہے کہ دنیا میں کوئی شخص کسی جگہ کو ایک بار یا 2 بار دیکھ لے، بندہ کہتا کہیں اور چلو، دیکھ لیا ہے، بار بار جانے کی کیا ضرورت ہے، مگر مکہ مدینہ وہ ہے 1000 بار دیکھ لیں دل بھرتا نہیں ہے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، ارے دیکھا نہیں تھا تو تڑپ رہے تھے، مگر دیکھ لیا تو اب تڑپ اور بڑھ گئی۔ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، طے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ اب سنیے ان میں سے 3 نام مدینے کے کیا ہیں؟ محبوبہ، محبہ، محببہ۔ ان تینوں نام کے معنی تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مدینہ محبوب شہر ہے، پیارا شہر ہے، یہ عظیم و شان شہر، شہر
محبت ہے۔ الحمدللہ مدینہ پاک وہ مقدس شہر ہے جس سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے، اس کے رسول بھی محبت فرماتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی مدینے سے محبت کرتے ہیں، اور سبحان اللہ اللہ کے فضل سے، اس کی عطا سے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے لے کر آج تک عشاقان مدینہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی یاد میں تڑپتے ہیں، مدینے کی حاضری کے لیے ترستے ہیں، بلکہ ذکر مدینہ کرتے ہیں تو دلوں کو چین ملنے لگ جاتا ہے۔ کیا خوبصورت کلام امیر اہل سنت نے لکھا، آئیے ذرا ذکر مدینہ مل کر کرتے ہیں۔ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ 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 مدینہ۔ کبھی کسی دنیا میں دیکھا کوئی کسی شہر کا نام لے کے جھوم رہا ہو، کسی سٹی کا نام لے اور مزہ آئے؟ اللہ اکبر، یہ کیسا شہر ہے کہ نام زبان پر آتا ہے اور دل کو سکون ملنے لگ جاتا ہے۔ ارے جس شہر کے ذکر میں اتنا مزہ ہے، بتاؤ اس کے دید کا عالم کیا ہوگا۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ سہانا سہانا دلارا، مدینہ دیوانوں کی آنکھوں کا تارا۔ خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں کہ دیوانے نعرہ مدینہ، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ مدینہ۔ آنکھیں بند کر کے، مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے، وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد، وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، ہم مکہ بھی میٹھا تو پیارا۔ رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میرا دل بنے یاد، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ 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 ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے۔ سنو سنو میرے آقا کو مدینے سے کتنا پیار ہے۔ امام حاکم نیشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا، جب میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے سے مدینے ہجرت کا ارادہ کیا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ جانتے ہیں کیا دعا کی؟ دعا کی اللہم انکا ان اخرجتنی من احب البلاد، اے اللہ تو نے میرے محبوب شہر مکے سے مجھے ہجرت کا حکم فرمایا ہے، الیہ فاسکنی فی احب البلاد
میلادی الیکا، اے اللہ اب میرا قیام ایسی جگہ فرما جو تیرے ہاں محبوب ترین شہر ہے۔ تو سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے جو نبی پاک کو مدینے کی ہجرت کا حکم دیا، مدینے میں مسکن عطا کیا، اس سے پتا چلا کہ مدینہ شہر میرے رب کا محبوب ترین شہر ہے۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا۔ کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، یہ اتنا مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں، اتنا ذکر مدینہ کیوں کرتے ہیں؟ ارے سنو، اگر میرے آقا مدینے میں نہ ہوتے نا، کسی اور شہر میں ہوتے، ہم اس شہر کا نام لے رہے ہوتے جس شہر سے نبی پاک کو پیار، جس شہر سے رب کو پیار، جس شہر سے صحابہ اور اولیاء کو پیار، ہم کیوں نہ اس سے محبت کریں، کیوں نہ اس کا نام لیں۔ بڑی پیاری دعا، اسی کلام کا شعر ہے، مرادے دلے بلبلے بے نوادے، مرادے دلے بلبلے بے نوادے، خدایا دکھا دے بہار مدینہ، ہم سب کو خدایا دکھا دے بہار مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان دل سے پیارا مدینہ۔ ہاں سنو، مدینے کا ذکر صرف قرآن میں نہیں، مدینے کا ذکر صرف حدیث میں نہیں، بلکہ پچھلی آسمانی کتابوں میں، تورات شریف میں مدینے کا ذکر کیسا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل ہوئی، اس میں اللہ کریم نے مدینہ طیبہ کو یوں مخاطب کر کے فرمایا، یا طیبہ، یا توبہ، یا مسکینہ، یا تقبل الکنوز ارفعی اجاجیرک علی اجاجیر القرى، یعنی اے طیبہ، اے توبہ، یعنی اے پاک سرزمین، اے مسکینہ، یعنی سکون و قرار والی زمین، تو خزانے قبول نہ کرنا، تو اپنی شان و شوکت کو دوسرے شہروں کی شان سے بلند رکھنا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اس شہر کی شان کیسی ہے۔ رب کا ایک بار مخاطب کرنا کافی تھا، یا طیبہ ایک بار کہنا بھی کافی تھا، مگر رب عز و جل نے ایک بار ایسا کہ رب کسی کو مخاطب کر دے، اس کی عزتوں میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ مگر مدینہ شہر کیسا ہے؟ یہ شہر محبوب کا شہر ہے۔ جس طرح رب الرحمان کو اپنے محبوب سے بے مثال محبت ہے، یوں ہی محبوب کا شہر بھی محبوب ہے۔ اس لیے مدینہ منورہ کی پاک سرزمین کو مخاطب کرنا تھا تو ایک بار نہ پکارا، بلکہ پکارا، نام بدل بدل کر پکارا، یا طیبہ، یا تابہ، یا مسکینہ۔ سبحان اللہ، جب رب عز و جل شہر مدینہ کا یوں ذکر کرتا ہے تو پھر ہم کیوں نہ جھوم کر مدینے کا ذکر کریں۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے پیارا مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ۔ بنا آسمان منزل ابن مریم، بنا آسمان منزل ابن مریم، گئے لا مکان تاجدار مدینہ، گئے لا مکان تاجدار مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان دل سے پیارا۔ سبحان اللہ، آپ نے سنا کہ تورات میں رب نے توبہ بھی کہا، طیبہ بھی کہا، اور مسکینہ بھی فرمایا، یعنی غریبوں، مسکینوں، سکون و قرار دینے والی زمین۔ جو جاتا ہے